والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ استدراج، امہال اور املا کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے دی جانے والی ڈھیل، موقع۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، اسی طرح مشرکین مکہ کو ڈھیل دی تھی۔ وہ ڈھیل یہ تھی کہ ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمایا تھا، تاکہ نعمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ لوگ پھر سے نافرمانی میں اتر آئیں اور عیش و آرام میں پڑھ کر ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں اور یہ نافرمانیوں پر دلیر ہو جائیں، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پر عذاب کے مستحق ثابت کر دیں۔ یعنی ہر کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ اب ان پر عذاب آنا ہی چاہیے، یہاں تک ان کی برائیاں پہنچ جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ان کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ مکے کے سرداروں کے تعلق سے اس بات کی خبر دی گئی اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کا، اچھے کاموں کے بدلہ دینے کا اور برے کاموں کی سزا دینے کا جو قانون ہے، اس قانون کی طرف سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ عذاب کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، ڈھیل اللہ نے جو دے رکھی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے چنانچہ بعد میں جب عذابات آئے تو دنیا نے دیکھ لیا کہ چند برسوں کے اندر مشرکین مکہ، سرداران قریش اور مکہ کی ساری طاقتیں نیست و نابود ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے عیش و آرام کو ختم کر دیا، اور مکہ فتح ہوا۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں مکے کی سرداری اور خانہ کعبہ کی تولیت اور اس کے ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، مشرکین سے نکل کر، کیونکہ وہ لوگ اس کے حقدار نہیں تھے، اس کے مستحق نہیں تھے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے۔ اور مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو، اس کے حقیقی معنی میں جو حقدار ہیں، جو شرک نہ کرتے ہوں، جو گناہ نہ کرتے ہوں، جو آسمانی مذہب پر مکمل قائم ہوں، اس وجہ سے مکے کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں حوالے کیا، اور وہاں کے سرداروں کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتارا۔ تو 70 قریش کے سردار مارے گئے جنگ بدر میں، جن کی لاشوں کو دفن کرنے والے تک کوئی وہاں نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دی کہ ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ قلیب بدر میں کی لاشوں کو ڈال دیا گیا، اور وہ کنویں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرما رہے تھے کہ کاش یہ لوگ میری بات کو مان لیتے، توحید کو اور میری رسالت کو تسلیم کر لیتے، تو ان کا اس طرح حشر نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مکر کا، مکاری کا معاملہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ایسا لفظ استعمال فرماتے ہیں جس کے لغتاً اور ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے مکر کے، مکاری کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ مکر اور مکاری کرنے سے پاک ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، قید
اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر، اللہ کی طرف سے خفیہ پوشیدہ چھپی ہوئی پلاننگ جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے بھی جب یہ لوگ مکر کرتے ہیں، دل میں ایک اور زبان پر ایک رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ایک ظاہر کرتے ہیں اور پیچھے مسلمانوں کے خلاف منصوبے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ جب یہ مکمل طور پر سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی اس پکڑ کو، سزا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم انہیں اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بلا شبہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنا کر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے عذاب سے حفاظت فرمائے۔